ہے کہ جس کے حزن نے بیوت تعمیر کیے ہیں، جس کے حزن نے نفوس کو قوت بخشی ہے، جس کے حزن نے ذہنوں کو نورانیت اور دلوں کو روشنی بخشی ہے، جس کے نالوں نے نعرے تکبیر کو بلند کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت اطمینان کی بات ہے اور روحانی مسرت کی بات ہے کہ کچھ خواتین کی جانب سے اور کچھ ذمہ دار حضرات کی جانب سے ایک نئی تنظیم اس موقع پر تشکیل پا رہی ہے، ایک نیا ادارہ تأسیس ہو رہا ہے، ایک نئی تنظیم بن رہی ہے اور بارگاہ بطول کے نام سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ میری دعائیں ہیں ان خواتین کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو بارگاہ بطول کی تشکیل و تاسیس و تعمیر میں منہمک ہیں۔ پروردگار بحق حضرت زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا ان تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں روز افزوں اضافہ فرمائے۔ حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامتیں ایک طرف اور تنہا حضرت زہرا کی امامت ایک طرف، بی بی امامت کا رتبہ رکھتی ہیں، بی بی ولایت کا رتبہ اور ولایت کی منزلت رکھتی ہیں۔ بی بی کا عرفان آسان نہیں ہے۔ عقل بشری کنہ حقیقت زہرا کو درک کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ آپ تصور فرمائیے کہ اس شخصیت کا، اس کی حقیقت کا، اس کے باطن کا، اس کی عظمت کا ادراک کیسے ممکن ہے جس کا احترام کون کرتا ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ جو صاحب لقب لولاک ہے، جس کے لیے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے اے میرے حبیب تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے۔ یہ افلاک مادی یہ خلق نہ ہوتے اگر حضور نہ ہوتے۔ یہ حضور اللہ کے سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین، اول النبیین و آخر النبیین، نبوت جن سے شروع ہوئی اور نبوت جن پہ ختم ہوئی، یعنی حقیقت نبوت جن کی ذات میں منحصر ہے، وہ روایت ہے اور صحیح السند روایت ہے، اور تمام اس روایت کی جو سند ہے اس میں تمام کڑیاں
سب ثقات پر مشتمل ہیں، ہر راوی ثقہ ہے اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے اپنے مذہب کے مطابق، یعنی مضبوط روایت ہے، صحیح روایت ہے، ما فوق صحت روایت ہے، ناقابل انکار روایت ہے۔ اور سب سے بڑی روایت کی عظمت یہ ہے کہ راوی وہ بھی ہیں، میں ایک ملیح سا جملہ کہہ کے گزر جاؤں، جو دل سے عاشق زہرا نہیں ہیں، جنہیں وجود زہرا سے ایک رشک ہے، ایک حسد ہے، ایک طرح سے دشمنی ہے، وہ بھی روات میں شامل ہیں۔ اور یہ اور ایک بریکٹ میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو حضرت زہرا سے یا اہل بیت سے دشمنی ہو یا حسد ہو، ہمارے مسلک میں وہ ثقہ نہیں کہلاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بہت ہی سربستہ طریقے سے عرض کیا کہ اپنے اپنے مسلک میں وہ ثقہ ہیں، اپنے اپنے مذہب میں وہ ثقہ ہیں، اپنے اپنے مکاتب فکر میں وہ ثقہ ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے ہی ہے، ہمارے یہاں جو ثقہ ہے ان سے روایت ہے، ان کے ہاں جو ثقہ ہے ان سے روایت ہے۔ تو اب روایت سند کے اعتبار سے قابل انکار نہیں ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی، یعنی یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھیں تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، صرف اٹھتے نہیں تھے بلکہ چند قدم آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کس طرح کرتے تھے؟ جھک کر بیوی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ تصور کیجئے کہ جس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے مصطفیٰ جھک رہے ہوں، جیسے معلوم ہوتا ہے تمام افلاک عظمت جھک رہے ہیں۔ عظمتوں کے تمام افلاک جھکتے تھے جس بی بی کے سامنے، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام۔ یہ تمام افراد بشر کے لیے محیر العقول بات ہے۔ دیکھیے، ایک بات ہے کہنا اور ایک بات ہے کرنا، اور پھر ایک بار نہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ ہے اور 60-62 برس کی عمر ہے، اور اس کے سامنے اس کی 10 برس یا 12 برس یا 14 برس یا 18 برس کی بچی آ رہی ہے، تو قاعدہ تو یہ کہ بچی سلام کرے گی، اور عموماً یہ ہے کہ باپ جو اس منزلت پر ہو، یعنی سن بھی زیادہ ہے اور عہدہ، مرتبہ، منزلت، شان، عظمتیں سب حاصل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باپ صرف مسکرا کے جواب دے دے بیٹی کو۔ منہ سے بہت سے باپ جواب بھی نہیں دیتے ہیں، بیٹھے ہیں اپنی جگہ، بیٹی آئی سینے سے لگا لیا، پیار کر لیا، لیکن باپ کا اٹھنا، چند قدم آگے بڑھنا، جھک کے بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ عمل بتاتا ہے کہ ذات اور شخصیت بی بی سلام اللہ علیہا کی کتنی عظیم ہے۔ اس لیے یہ عمل تصدیق کرتا ہے اس متن حدیث قصہ کی جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جب تعارف کرایا فرشتوں کو پنجتن پاک کا، تو رسول سے آغاز نہیں ہوا تعارف کا، بی بی سے تعارف کا آغاز ہوا۔
ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنو، بات فاطمہ سے شروع ہوئی. تو یہ متن جو ہے، اب یہ فنی بحثیں ہیں، یہاں پر میں ہر بحث کو مکمل طور پہ نہیں پیش کر سکتا محدود وقت میں، کہ حدیث قصہ اپنی جگہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے نیریشنز ڈیفرنٹ ہیں، اس واقعے کی رپورٹنگ جو ہے وہ مختلف زبانوں سے ہوئی ہے. تو حدیث قصہ کی ایک روایت وہ ہے جو حضرت ام المومنین عائشہ سے ہوئی ہے، ایک روایت وہ ہے کہ جو حضرت ام المومنین ام سلمہ سے ہے، ایک روایت وہ ہے جو حضرت خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہے. اور مختلف روایتیں ہیں، مختلف روایتیں، تمام روایتوں کو جمع کریں تو وہ جو نیریشنز ہیں، جو بیان واقعہ ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن نفس واقعہ ایک ہے. البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نفس واقعہ، اصل واقعہ، یہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ وقوع پذیر ہوا ہے. بہت سے حضرات ایک عجب انداز سے سوال کرتے ہیں، جناب آپ لوگ اتنی فضیلت کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت، بی بی زہرا کی فضیلت، اور اتنی سینکڑوں ہزاروں آپ فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جیسے لگتا ہے رسول اللہ کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس ہر وقت انہی کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے تھے. اس کا ایک بہت واضح جواب ہے، رسول اللہ آئے کس لیے تھے؟ رسول اللہ آئے تھے اللہ کی نشانیوں کو پہچانوانے کے لیے. رسول اللہ کا کام ہی یہی تھا کہ یا قرآن کی آیتیں سنائیں یا ان کی فضیلتیں سنائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ جو روایتیں ہیں یہ اپنی جگہ، اور ایک ایک واقعہ بار بار مکرر ہوا ہے حضرت کی زندگی میں. مثلا ولایت امیر المومنین کا اعلان، بہت دل خوش ہوا، آپ حضرات نعرے لگا رہے تھے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے جب ایک برادر اہل سنت نے آ کر یہاں پر ایک روحانی وجد کے ساتھ من کنت مولا فہذا علی مولا کی انہوں نے تلاوت کی اپنے انداز سے، تو میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تاثیر لب معجز نمائے پیغمبر ہے. ایک صحرا میں آواز بلند کی تھی، مگر پیغمبر کی آواز صدا بس صحرا نہیں ہوئی. جدھر جدھر سے وہ آواز گزری گلشن گلشن آباد کرتی چلی گئی. اور یہ ہمارے خارج میں جو زمین ہے اس پر گلشن آباد کرنا تو بہت آسان ہے، اصل میں جو ہمارے باطن میں صحرا ہے اسے گلشن بنا دینا، یہ ہے اعجاز. ہمارے باطن میں جو صحرا ہے یہ گلشن بن جائے، یہ گلزار بن جائے. تو اس باطن کو گلزار بنانے والا کلمہ خدا کی قسم وہی ہے جو اس منبر بے نظیر غدیر پر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے اندر کی ویرانی دور ہوتی ہے، اس سے اندر کا صحرا جو ہے وہ گلستہ بن جاتا ہے.
جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور اگر کوئی اس کلمے سے وابستہ ہو پھر بھی اس کے اندر گلشن لہلہا نہ اٹھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پیدا ہی ہوا ہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے. اصل یہ ہے کہ انسان کا باطن لہلہاتا ہوا وجود ہو، انسان کا باطن بہشت ہو، انسان کا باطن بہشت ہو. یہ جملہ یاد رہے گا نا، باطن بھی بے سے ہے، بہشت بھی بے سے ہے، بسم اللہ بھی بے سے ہے. انسان کا باطن بہشت ہو. اور یہ باطن کو بہشت بنانا ہی، یہ جملہ زبان پر آ گیا تو عرض کر دو، باطن کو بہشت بنانا ہی موضوع علم عرفان ہے. بہت پوچھتے ہیں نا لوگ، علم عرفان علم عرفان علم عرفان علم، کیا ہے علم عرفان؟ اپنے باطن کو بہشت بنا دینا، یہ ہے علم عرفان. اور یہ علم عرفان بھی پورا علم عرفان کا نصاب سورہ کوثر میں موجود ہے. یہ بھی سورہ کوثر میں موجود ہے، نظری بھی اور عملی بھی. علم عرفان کے دو حصے ہیں، ایک علم عرفان نظری یعنی تھیوریٹیکل مسٹیسزم، اور دوسرا علم عرفان عملی پریکٹیکل مسٹیسزم. یا مثلا علم عرفان مسٹیسزم وغیرہ انگریزی اصطلاحوں پر تو میں بھروسہ نہیں رکھتا، اس لیے بھروسہ نہیں رکھتا کہ ہر زبان نے اپنی ٹرمینالوجیز کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں. تو اب بچے جا کے وہ ڈیفینیشن دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے. تو میں اس کو بس ایسے ہی تاکہ آپ کے آپ کی سماعتوں سے بیان مانوس ہو جائے اس لیے استعمال کر لیتا ہوں، ورنہ اصل اصطلاحیں اور تعریفات وہ سب اپنے اسلامی سرمایہ سے حاصل کرنی چاہیے. تو عرفان، معرفت، احسان، اخلاق اسلامی، ایمان و احسان کے تمام نصاب یہ یا ہمیں قرآن سے ملیں گے اور یا کتاب سیرت محمد و آل محمد سے ملیں گے. یہ دونوں کی تدریس و تعلیم، افہام و تفہیم، تعلم اور تعلیم ضروری ہے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ بارگاہ بطول کی تاسیس اس عزم سے ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو محوریت حاصل ہوگی، مرکزیت حاصل ہوگی، اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ اپنا سفر طے کریں گے. بہت بڑا عزم ہے یہ، لیکن اسے پورا کیجیے گا. بہت سی عملی باتیں گزارش کرنے کا جی چاہ رہا ہے، لیکن میں بعد میں منتظمین سے وہ عملی باتیں گزارش کر دوں گا. اس وقت اس سلسلے بیان میں پھر اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں. سلسلے بیان کو مکمل کر دوں مختصر طور پر کہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو متعارف کراتے رہے، متوجہ کرتے رہے ولایت کی طرف، حقیقت ولایت کی طرف. گویا بتاتے رہے کہ نبوت مجھ پہ ختم ہے، میرے بعد اب ولایت ہے. تو
یہ سلسلہ کب تک اور کہاں تک رہا؟ پہلا زندگی کا پہلا موقع، حضور کی زندگی کا پہلا موقع جب آپ نے اعلان کیا ہے اپنی نبوت کا، اس وقت بھی صرف نبوت کا اعلان نہیں کیا، توحید کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اور اسی پہلے جلسے میں اپنی وصایت کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہ پہلے جلسے میں دعوت ذو العشیرہ میں صرف توحید کا بیان ہوتا اور نبوت کا نہیں، اسی جلسے میں توحید کا بیان، نبوت کا بیان، وصایت و ولایت کا بیان۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وصایت و ولایت مصطفیٰ یہ نہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا، نہ کوئی تاریخی مسئلہ تھا، یہ اسلام کا اساسی مسئلہ تھا۔ اساسی اور سیاسی میں بہت فرق ہے، یہ اسلام کا سیاسی مسئلہ تھا۔ کبھی اس کی تعبیر میں اور تشریح میں غلطی نہ ہو، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے مواقع پر آپ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو پیش کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک نبی خاتم اپنے کام کا، تبلیغی مشن کا آغاز کرتا ہے، اور پہلے خطبے میں، پہلے جلسے میں وہ ایک بات کا اعلان کرتا ہے، اور پھر جب اس کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو آخری جلسے میں بھی کسی بات کا اعلان کرتا ہے۔ کتنا اہم ہوگا وہ مسئلہ کہ پہلے جلسے میں بھی اسی کا اعلان ہو اور آخری جلسے میں بھی اسی کا اعلان ہو۔ دعوت ذو العشیرہ میں بھی حکم دیا کہ تم لوگ علی کی اطاعت کرنا، منزل غدیر میں بھی اعلان کیا تم لوگ علی کی اطاعت کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا تھا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ انسانوں اگر مسلمان بننا ہے تو علی کی اطاعت کرنا۔ اور جب علی کی اطاعت و ولایت کی بات اتنی اہمیت رکھتی ہے تو جناب زہرا کی شان کیا ہے؟ کفو علی ہے، ہم رتبہ علی ابن ابی طالب۔ اس کائنات میں ایک ہی جوڑی بنائی ہے اللہ نے۔ یوں اعلان تو ہے کہ ہر چیز کو ہم نے زوج زوج پیدا کیا، لیکن ایک ہی جوڑی بنائی ہے، وہ ہے علی و زہرا کی۔ یعنی جیسی بی بی علی کو ملی ایسی بی بی تو مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی۔ تو مصطفیٰ کی ایک عظمت یہ ہے علی کے مقابلے میں کہ مصطفیٰ تنہا ہیں، جیسے خدا تنہا ہے خالق ویسے ہی محمد تنہا ہے مخلوق۔ ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک ہے۔ بہت پرانا میرا مصرع ہے قطعے کا، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک ہے۔ یہ نعتیہ قطع تھا۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، یہ احمد ہیں۔ نہ اس کا کوئی شریک و سہیم و نظیر، اور نہ مخلوقات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کی کوئی ہمسر بھی مصطفیٰ جیسی نہیں ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، ہماری روحیں فدا ہو جائیں، ہمارا وجود نثار ہو جائے خاک قدم خدیجۃ الکبریٰ پر، بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر خدیجہ مصطفیٰ کی مکمل ہمسر نہیں ہے۔ مگر یہ زہرا ہیں جو علی کی ہمسر ہیں، وہ علی ہیں جو زہرا کے ہمسر ہیں۔ تو جس شان سے آغاز سے انجام تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی عظمتوں کا، ولایتوں کا اعلان کیا، اسی شان سے بار بار فاطمہ کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ اس لیے
یہ واقعہ جو ہے حدیث قصہ کا بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار پیش آیا. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کا جمال و جلال، یہ عقل انسانی کے دائرے سے بلند تر ہے. مگر یہ کہ ہم بس وہ باتیں دہراتے رہیں جو خود قرآن نے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی. ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات بہت تفصیل سے کہنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں تک ہمارے اور آپ کے لیے ذکر سیدہ کا تعلق ہے، ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، یہ بھی کتنی اہمیت رکھتا ہے. وہ حدیث مشہور ہے، صحیح بخاری میں ہے اور تمام صحیح کتابوں میں ہے، اور غلط کاروں نے ساری کوششیں کر لی مگر اس صحیح کو غلط ثابت نہ کر سکے. کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. تو کسی کل کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام ٹکڑوں کا بیان نہ ہو جائے. اگر یہ سادہ سا تھیورم سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے تمام سیرت نگاروں کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور توجہ دلا رہا ہوں، آپ جتنا بھی کام کریں سیرت مصطفیٰ پر، سوانح سرکار رسالت مآب پر، مگر ذکر سیدہ جب تک کما حقہ نہیں ہوگا، ذکر سیرت مصطفیٰ مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی ذکر فاطمہ تکملہ بیان سیرت مصطفیٰ ہے، تکملہ ہے، تتمہ ہے، زمیمہ نہیں ہے. فرق ہوتا ہے. ایک کتاب آپ نے لکھی، کتاب مکمل ہو گئی، مقدمے سے لے کر پیش لفظ سے لے کے، مقدمے سے لے کے مقدمۃ الکتاب سے اور مقدمۃ العلم سے لے کر، اور کتاب کے تمام چیپٹرز مکمل ہو گئے اور خاتمہ بھی لکھ دیا آپ نے. اب اس کے بعد آپ لکھتے ہیں زمیمہ. یہ زمیمہ نہ بھی ہو تو کتاب مکمل ہے. ذکر فاطمہ ذکر سیرت پیغمبر کی نسبت سے زمیمہ نہیں تتمہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دلیل خود پیغمبر کا ارشاد فاطمہ تو بضعۃ منی. جزو کا جب تک بیان نہ ہو جائے کل کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. فاطمہ جزو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا سورہ کوثر کو. تو سورہ کوثر کے تعلق سے ایک بات تو میں نے عرض کی، تشریح ممکن نہیں ہے، عرض کر دی، گرہ میں باندھ لیجئے گا کہ تنہا سورہ کوثر بھی وہ سورہ ہے جس میں پورا علم عرفان اسلامی سمویا ہوا ہے، نظری عرفان سے لے کے عملی عرفان تک. یہ جملہ میں نے اس سے پہلے غالباً نہیں کہا ہے کہیں، وہ آج کی مجلس میں زبان پر آ گیا. حالانکہ سورہ کوثر پر 40 سے زیادہ تقریریں کر چکا ہوں، لیکن یہ جملہ نہیں عرض کیا تھا غالباً کہ سورہ کوثر عرفان نظری اور عرفان عملی کا مکمل ایک متن ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ عرفان نظری اور عرفان عملی اسلامی و قرآنی کا ذکر ہو اور اس میں مسئلہ ولایت کا ذکر نہ ہو، اور اس میں مسئلہ عصمت کا ذکر نہ ہو، اور براہ راست عرض کروں بغیر کسی حجاب کے کہ اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر.
تو تفسیر کوثر بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذکر سیدہ سلام اللہ علیہا نہ ہو. ایک طرف ذکر سیرت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر حضرت سیدہ نہ ہو، اور دوسری طرف تفسیر کوثر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذکر سیدہ نہ ہو. بلکہ ہم تو ان میں سے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں علمی اور نظریاتی اعتبار سے کہ اصلاً مصداق کوثر ذات گرامی مصطفیٰ ہے. لیکن اب یہ بہرحال علمی اعتبار سے بحث طلب مسئلہ ہے بعض لوگوں کے لیے، تو جس کا جب جہاں جی چاہے مجھ سے بحث کر لیں. میں کبھی بحث سے، میں کسی میدان سے نہیں بھاگتا ہوں، بحث سے کیا بھاگوں گا؟ بحث سے میں نہیں بھاگتا، تو جس کا جہاں جی چاہے بحث کر لے، لیکن علمی موازین کے ساتھ. اور صرف علمی موازین کافی نہیں ہیں، ایمانی موازین کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، ذہن کی صفائی اور روشنی کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ. تو ذکر سیدہ سلام اللہ علیہا تکملہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے، ذکر سیدہ تکملہ بلکہ روح عرفان اسلامی بھی ہے. اور ایک طرف ایک دنیا ہے جو ذکر سیدہ سے گریزاں ہے. یہ ہے اصل المیہ امت کا، یہ ہے اصل المیہ ملت کا. تو میں عرض کروں گا کہ اس بارگاہ بطول میں قرآن کی محوریت رہے، قرآن کی مرکزیت رہے، مگر سال میں کم سے کم 1 یا 2 پروگرام آپ ہمیشہ آپ کے دستور العمل میں ہونے چاہیے. ایک بی بی کی شہادت کے موقع پر اور ایک بی بی کی ولادت کے موقع پر، کہ وہ بہت اہتمام سے ہوں، رسمی طور پر نہیں. کچھ شاعر بلا لیے، کچھ ذاکر بلا لیے اور تذکرہ کر لیا اور ہم خوش ہو لیے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. شاعروں کی عظمت اپنی جگہ، ذاکروں کی عظمت اپنی جگہ. جی جان سے اس طرح تذکرہ کیجئے کہ آپ کی روح بھی بالیدہ ہو، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، شناسا نہیں ہیں، وہ بھی ذکر سیرت زہرا سے آشنا ہوں، واقف ہوں، شناسا ہوں. یہ رسالت ہے آپ کے کاندھوں پر، یہ پیغمبری آپ کو انجام دینی ہے. ساری دنیا، اس گلوب پر جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں تک آپ کو بتانا ہے، پہنچانا ہے کہ محمد کون تھے، علی کون تھے، زہرا کون تھی، حسن کون تھے، حسین کون تھے، اور اس سلیقے سے پہنچانا ہے جو پہنچانے کے آداب ہوتے ہیں. دوستی کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں. جو بے ادب دشمنی کرے وہ بھی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا. دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں. میں کیا عرض کروں، دشمنی کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں. جو دشمنی کی اخلاقیات سے واقف نہیں ہوتے وہ باربرزم کرتے ہیں، کرتے خود ہیں، الزام دوسروں کو دیتے ہیں. دشمنی کے بھی اخلاقیات ہیں، دوستی کے بھی اخلاقیات ہیں، موافقت کے بھی آداب ہیں، مخالفت کے بھی آداب ہیں، مناظرے کے آداب ہیں. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آداب، یہ ایتھکس ہر چیز کی، یہ اہل بیت نے سکھائی ہے، اور آپ میں سے ہر ایک پہ فرض ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اپنائیں، اختیار کریں. اس میں چند باتیں اب کہہ لینے دیجئے، بعد میں تو عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوشش کیجئے کہ دنیا میں پہلے ہی سے اختلاف و خلفشار بہت ہے، اس اختلاف و خلفشار میں اضافہ نہ ہو. متحد رہیں، آپ متحد رہیں. الگ الگ سینٹرز بنے مگر آپس میں پھر بھی اتحاد رہے. الگ سینٹر بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سینٹروں سے دشمنی کا رشتہ ہو.
سوچئے گا اس پہ، ہر شخص سوچے، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر منتظم، الگ الگ آپ سینٹر بنائیں۔ کوئی ایک سینٹر اتنا بڑا آپ لندن میں نہیں بنا سکتے کہ جس میں لندن میں پائے جانے والے تمام شیعہ اکٹھا ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو بنیں گے تو الگ الگ سینٹر، اور نسلیں بڑھ رہی ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ہجرتیں بڑھ رہی ہیں، تو ایک سے زیادہ سینٹر بنیں گے۔ اس سلیقے سے بنائیے کہ کسی دو سینٹر میں فاصلہ اتنا کم نہ ہو کہ دونوں جگہ نماز جمعہ نہ ہو سکے۔ بنائیے، سینٹر بنائیے، مگر یہ ضد نہ کیجئے کہ ہم یہیں پہ بنائیں گے۔ یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے پہلے سے اور یہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے، دوسرا بنائیے، شوق سے بنائیے، اتنی دور بنائیے کہ یہاں بھی جمعہ ہو سکے، یہاں بھی جمعہ ہو سکے شرعاً۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ ایک تہذیب ہو، یہ ایک تہذیب ہو۔ آپ ان سے خوش، یہ آپ سے خوش، دونوں کا سینٹر الگ الگ۔ آپ ادھر چلے گئے ڈرائیو کر کے، موقع آ گیا نماز کا، وہاں نماز پڑھ لی، وہ ادھر آ گئے، موقع آ گیا نماز کا، یہاں نماز پڑھ لی، دونوں کی نماز بیک وقت ہو اور صحیح ہو اور درست ہو۔ اس میں کوئی مشکل ہے؟ ہم سینٹر بنانے کو تو منع نہیں کر رہے ہیں، سینٹر بنائیں، 2 نہیں 10 بنائیں، 20 بنائیں، مگر اس سلیقے سے بنائیں کہ مودت کے رشتے نہ ٹوٹ جائیں۔ ہمیں پابند کیا ہے قرآن مجید نے رشتہ مودت کا، مودت کے رشتے۔ قرآن کی مرکزیت کے معنی کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہے، صرف قرآن رٹنا تھوڑی ہے، رٹنے والوں کی کمی نہیں ہے، رٹنے والوں پر بھروسہ کر کے امام کو آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے۔ قرآن کو ازبر کرنا ہے، لیکن اپنے اندر بھی قرآن کو جلوگر کرنا ہے، دل نورانی ہو، ذہن نورانی ہو، آنکھیں نور قرآن سے نورانی ہو، دیکھنے کا انداز قرآنی ہو، سننے کا انداز قرآنی ہو، بولنے کا اسلوب قرآنی ہو، یعنی اس تہذیب میں ڈھلے ہوئے ہوں جو تہذیب قرآن نے سکھائی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب یہاں 2 باتیں عرض کر ہی دوں، چونکہ یہ ایک عام بات ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو علم ہے تجوید، علوم القرآن میں تجوید کا علم ہے۔ تجوید یعنی قرآن مجید کو قرآن کے لہجے میں پڑھنا۔ قرآن کا لہجہ سمجھتے ہیں کون سا لہجہ ہے؟ وہ جو مصر کے قاری عبد الباسط پڑھتے ہیں وہ قرآن کا لہجہ نہیں ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا جوانوں، دل میں محفوظ رکھنا، ذہن میں محفوظ رکھنا۔ قرآن کا لہجہ وہ ہے جس لہجے میں اللہ نے معراج میں رسول سے باتیں کی تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اچھا بھائی، تو وہ لہجہ سنائے گا کون اور سنے گا کون، اور کہاں سے وہ لہجہ کون سکھائے گا؟ کہاں ملے گی؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں وہ لہجہ محفوظ ہے؟ ہم بتا رہے ہیں، یہی تو بتانے کے لیے اب یہ علم تجوید کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا، سلیقے سے پڑھنے کا جو علم ہے، جسے کہتے ہیں علم تجوید و ترتیل، یہ سکھایا ہوا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شاباش، ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں۔ سب نے سنا، بڑوں نے، بچے نے سن لیا۔ سب سے خوشی مجھے یہ ہے کہ بچے نے سن لیا، خواتین بھی سن رہی ہیں۔ تو یہ جو تجوید قرآن کا ہنر ہے، فن ہے، علم ہے، ترتیل قرآن کا، یہ کسی اور کا سکھایا ہوا نہیں ہے،
یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سکھایا ہوا. اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے رضا صاحب ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان ہیں، منقبت خان ہیں. یہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا کلام دیجئے، اور یہ اس کی طرز بنائیں گے، ایک دھن بنائیں گے، پھر پڑھیں گے. ایک آدھ بار تو یہ ہوا کہنے کہ ایک مصرع مجھے دے دیجئے، میں جب سے دھن بناتا ہوں پھر آپ سلام پورا کرتے رہیے گا. تو آپ انسانی کلام کی دھنیں بناتے ہیں، اور اس پر پڑھتے ہیں، اور ایک پیٹرن جب بن جاتا ہے تو پورے دنیا میں اسی پیٹرن پر وہ کلام پڑھا جاتا ہے. اللہ کے کلام کا پیٹرن بنانے والا علی ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ایک بہت اچھے نوحہ خان ہوا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، سید علی محمد رضوی سچے مرحوم. جب انہوں نے ایک پیٹرن بنا دیا تھا بہت سے نوحوں کا. اب میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بہت سے جوان ایسے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں. ویسے تو ان کا بیٹا بھی زندہ ہے، سلامت رکھے اللہ ان کو اور توفیق میں اضافہ فرمائے. لیکن ان کے تو ایک بیٹے نہیں، ماشاءاللہ جہاں جہاں نوجوان پڑھ رہے ہیں سب سچے کے بیٹے ہیں. اور کیا ہیں؟ تو اس کی آواز میں، اس کی طرز میں، اس کے انداز میں، اس کے سوز و گداز کے ساتھ لوگ نوحے پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں. آپ کو محبت ہے اس نوحہ خان سے تو آپ اس کی آواز میں پڑھتے ہیں. ہم سب کلمہ گو ہیں اللہ کے، ہم سب کو محبت ہے اللہ سے، اور پھر ہم سب کو عشق ہے علی ابن ابی طالب سے. اور اللہ نے جب پیغمبر سے گفتگو کی تو علی کے لہجے میں گفتگو کی. تو اللہ کے کلام کو کس لہجے سے پڑھا جائے یہ سوائے علی کے کوئی سکھا بھی نہیں سکتا تھا. چنانچہ تو یہ ایک حقیقی، واقعی، وجودی اور ظاہری و تاریخی بھی حقیقت ہے کہ علم تجوید و ترتیل اس کی بنیادیں قائم کی کس نے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس سینٹر کے ذریعے سے آن لائن بھی اور سینٹرلائز طور پر بھی بچوں اور بچیوں کو، بڑوں چھوٹوں سب کو قرآن پاک صحیح لب و لہجے میں، علی کے بتائے ہوئے لب و لہجے میں پڑھنے کی مشق کرا دیں. یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو ایک بہت بڑا کام ہوگا جو ایک عرصے سے اس کی طرف سے غافل ہیں ہم اور آپ. سمجھ لیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ رجسٹرڈ ہو رہی ہے بات؟ یہ بڑا کام ہے. ہمارے ذاکرین ذکر کرتے ہیں، ذاکری کے شروع میں وہ خطبے پڑھتے ہیں. خطبہ کس لہجے میں پڑھتے ہیں؟ اپنے اپنے علاقائی لہجوں میں. کوئی سرائکی کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی گجرات کا ہے، کوئی لکھنؤ کا ہے، کوئی لاہور کا ہے. ہر آدمی اپنے لہب و لہجے میں پڑھتا ہے. میرے کان ترس گئے کہ ہم خطبہ اس لب و لہجے میں سنیں جو مولا علی نے سکھایا ہے. قرآن مجید بسم اللہ کہیں تو آپ قرآن، لفظ قرآن. ابھی دیکھیے یہ ماشاءاللہ نعت خان یہاں جو چلے گئے پڑھ رہے تھے، انہوں نے لفظ قرآن جب کہا ہے مصرے میں آیا تھا تو قرآن نہیں کہہ پائے، وہ قریان. یہ قریان کیا چیز ہے؟ قریان کیا چیز؟ یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کتنے ہیں بچے اور جوان اور بوڑھے بزرگ جو قرآن کو قریان کہتے ہیں جب نظم پڑھتے ہیں خاص طور سے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے. یا بعض اسکالر سو کالڈ یا سکالرز کیا کہیں انہیں، وہ
مدعی ہیں کہ ان سے بڑا اس کرۂ ارض پر کوئی اسلام شناس نہیں ہے، اور قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بھئی آپ اپنی مادری زبان بولیں گھر میں تو جس طرح سے چاہیں بولیں، قرآن جب کہیں تو قرآن کہیں، قرآن نہ کہیے گا، سمجھ؟ قرآن کیا مشکل ہے؟ کہہ نہیں سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ ساری ملت، مرد عورت بچے بوڑھے سب قاری قرآن و عبد الباسط بن جائیں، سب حسری و منشاوی بن جائیں، نہیں، لیکن کم سے کم اتنا سب کو سکھا دیجئے کہ 2 رکعت نماز صحیح پڑھ سکیں، کلمہ صحیح پڑھ سکیں، اور جب نماز کی یا کسی نیک عمل کی نیت کریں تو قربتاً الی اللہ صحیح کہہ سکیں، قربتاً الا اللہ نہ کہیں۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ سمجھتے ہیں آپ دونوں فقروں میں فرق کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ اور قربتاً الا اللہ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اگر وہ مقدر و محذوف سب کو جوڑ جاڑ کے ترجمہ کیا جائے تو قربتاً الی اللہ کے معنی تو یہ ہے کہ ہم نزدیکی چاہتے ہیں اللہ کی، قربتاً الا اللہ کے معنی ہوں گے ہم ہر ایک کی نزدیکی چاہتے ہیں سوائے اللہ کے۔ نعوذ باللہ۔ اور آپ جا کے آج ایک سینسس کر لیجئے، اسٹیٹسٹکس جمع کیجئے، اس مجلس کے بعد یہیں کر لیجئے، دیکھیے کتنے لوگ قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، کتنے لوگ قربتاً الا اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ سکھایا نہیں گیا، توجہ نہیں دلائی گئی۔ آپ نے چونکہ عہد کیا ہے کہ آپ یہاں مرکزیت، محوریت جو ہے وہ قرآن کی ہوگی، تو قرآن مجید کے مراحل ہیں کم سے کم 5، کم سے کم 5 سے کم کچھ نہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن صحیح زبان سے پڑھ سکیں، یعنی آوازیں صحیح ادا کر سکیں۔ قاف ہے تو قاف کہیں، شین ہے تو شین کہیں، سین ہے تو سین کہیں، صاد ہے تو صاد کہیں، زے ہے تو زے کہیں، ذال ہے تو ذال کہیں، الذی کو الذین کہیں، ہے نا؟ اور اسی طرح سے طا اور تا اس میں فرق کریں، ہے اور ہے میں فرق کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی، خدا کی قسم تھوڑی سی توجہ، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر چونکہ افتتاحی تقریر بھی ہے، یہ ایک رسمی مجلس نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو 3 معلمین اپنی طرف سے دے سکتا ہوں۔ اور بلا معاوضہ، کوئی معاوضہ نہیں، تعلیم قرآن کی تعلیم دینے کا یوں بھی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں بریکٹ میں ایک دنیا دار واعظ کا لطیفہ سنا دوں کہ وہ کہیں سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا ایک دن کہ بھائی ہمارے استاد نے ہم سے کہا ہے تم لینا نہیں، کیا تم سے کہا ہے کہ دینا نہیں؟ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قرآن مجید یا واجبات کی تعلیم کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو یوں بھی میرا بیٹا ہے یہاں پر موجود، اور میری بیٹی ہے جو کہ تربیت یافتہ معلمہ ہے ماشاءاللہ، اور ایک میرے داماد ہیں، میرے بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان ہدایتی صاحب اللہ مرحوم کے داماد میرے ہی داماد ہوئے، اور وہ ماشاءاللہ حافظ کل قرآن ہیں اور علوم قرآن میں مہارت رکھتے ہیں اور تجوید میں مہارت رکھتے ہیں، اور قم میں پورا قرآن کا مدرسہ چلا رہے ہیں وہ، تو وہ یہ تینوں آن لائن
جس کو بھی مدد چاہیے ہو قرآن پڑھنے سیکھنے اور علوم القرآن کے سلسلے میں، یہ 3 میری طرف سے اس بارگاہ بطول کے لیے ایک پہلا کنٹریبیوشن ہے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، وہ کانٹیکٹ کر کے، ظاہر ہے کہ وقت کی تنظیم کرنی ہوگی، وہ ان سے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، شریعت کے اور مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلا کنٹریبیوشن ہماری طرف سے۔ بہرحال تو یہ ایک گزارش یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح پڑھ سکیں۔ یہ بسم اللہ کن فیکون والا عمل کرتا ہے، یہ جملہ، یہ آیت کن فیکون کا عمل کرتی ہے، بشرطے کہ یہ لبوں سے دل تک صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ لب سے صحیح طور پر اس کی آواز ادا ہو، دل سے صحیح طور پر اس کے معنی ادا ہو۔ یہ مشہور مقولہ ہے عرفاء کے درمیان کا، کہتے ہیں بسم اللہ عارف کن فیکون پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کن فیکون کہہ کے کرتا ہے، یہ کہہ کے کرتا ہے، یہ بھی مجاز ہے، وہ کام ایک عارف، ایک ولی حق، ایک ولی برحق، ایک اللہ کا عاشق، ایک اہل بیت کا غلام ایک بسم اللہ ہمیں کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ مریض کو شفا بخش سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ کسی محتاج کو غنی بنا سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ تانبے کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ سب ممکن ہے بشرطے کہ ان لبوں سے لے کر اور اس دل تک انسان بسم اللہ کا حق ادا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و یہ اتنی بحث آئی، بات سے بات نکلتی چلی آئی۔ عرض تو صرف یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ان کا 2 ہی کام تھا، قرآن کی آیتیں سنانا، زندگی بھر قرآن کی آیتیں سناتے رہے، اور قرآن کے زندہ پیکروں کے انفاس کی خوشبو بکھیرنا، جو فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کر کے آپ یہ تزکیہ نفوس کا اہتمام کرتے رہے۔ تو فضائل مولا علی بھی بیان کرتے رہے، فضائل بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی بیان کرتے رہے، بار بار تمام زندگی، اس میں کسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اس لیے جو بی بی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سوچئے کہ اللہ کا وہ نبی جو سید المرسلین ہے، بے سبب صرف شفقت پدری کے تقاضے کے تحت نہیں کھڑا ہوتا تھا، گویا یہ بھی امر الہی تھا کہ یہ دنیا والے جو صرف مریم کو پہچانتے ہیں، انہیں فخر مریم سے بھی تو شناسا بنا دو۔ بی بی فخر مریم ہے، نازش مریم ہے، بی بی نازش سارہ ہیں، مخدومہ سارہ ہیں، مخدومہ آسیہ ہیں، فخر مریم ہے، جنت کی خواتین کی بھی سردار ہیں، اور اس دنیا کے خواتین کی سردار تو ہیں، اور اگر اس دنیاوی خواتین کی سردار نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب میں ایک لطیف سا جملہ کہہ کے فضائل کا بیان اس وقت روک دیتا ہوں، وقت تمام ہو چکا۔ یہ جواب میرا نہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک بامعرفت عالم کا جواب ہے۔ دیکھیے یہ تہذیب بھی رکھیے گا جو آپ نے قائم کی، ہمیشہ سنی شیعہ اتحاد کی کوشش بھی کیجیے، آپس میں بھی اتحاد رہے، سنی شیعہ اتحاد رہے۔ عموماً جو برادران اہل سنت ہیں محبان اہل بیت ہیں، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محبت آل محمد جزو ایمان ہے، جزو دین ہے۔ تو ہر وہ شخص جو یہ تسلیم کرے کہ محبت محمد و آل محمد جزو ایمان ہے، جزو دین ہے، اس کو اپنے سے نزدیک کیجیے، اسے بزم سے دور نہ کیجیے گا۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ناصبی ہے،
اس کے لیے سوئی کی نوک کے برابر بھی اپنے دل میں یا اپنی مجلس میں گنجائش نہ رکھیے گا، سوئی کی نوک کے برابر بھی۔ یہ پوری کائنات سونے اور چاندی کی اور جواہرات کی بنا کے کوئی دے آپ کو اور کہے کہ سوئی کی نوک کے برابر دشمن زہرا کے لیے جگہ پیدا کر لو اپنے دل میں، تو اس وقت کائنات کو ٹھوکر مار دیجئے گا۔ یہ ہے شان ولایت۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہو کہ نہیں یہ محب اہل بیت ہے، اس کے لیے ہمیشہ دروازے کھولے رکھیے گا۔ چونکہ بعض چیزیں واقعاً ایسی ہیں کہ دنیا دار غفلت ہے، تو بہت سی چیزیں بڑے بڑے دانشوروں کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، فریب میں آ جاتے ہیں۔ دلوں کا حال جاننے والا پروردگار ہے۔ اللہ کا کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیجیے۔ ہمارے بہت سے ذاکر اور شاعر ہیں نا، یہ جنت جہنم بانٹنے لگتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، یہ آپ کا حق نہیں، منصب نہیں ہے آپ کا۔ اچھا ایک بات اور، اب جو متشاعر ہیں بہت سے، بلکہ شاعر بھی، جو شاعر لوٹ پوٹ کے بن گئے ہیں یا جو شاعر ہیں، ان کا اب انداز یہ ہے کہ وہ فتوے دیتے ہیں، شدید مذہبی شاعری کرتے ہیں، بعض اس میں نفرت انگیز شعر بھی ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ طنز تشنیع جلانے کے لیے کوئی بات کہنا۔ بھئی یہ شاعر کا منصب ہی نہیں ہے، شاعری دلوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور شاعری میں ایک روایت رہی ہے، بے عمل عالم اور معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والے مذہبی لوگوں کے لیے شیخ اور واعظ، یہ دو لفظ رہے جن کا ہمیشہ شاعروں نے مذاق اڑایا ہے۔ زاہد، واعظ، شیخ، کیوں؟ یہ سمبل ہے ان کا جو دنیا دار، درباری، بکاؤ مولوی اور عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا کام ہے جنت جہنم بانٹنا، لوگوں کو کافر بنانا۔ تو آپ تو اس ٹریڈیشن سے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اب آپ نے خود وہ کام لے لیا اپنے ذمہ۔ اب شاعر واعظ بن گیا، شاعر زاہد بن گیا، شاعر شیخ بن گیا کہ وہ جنت بانٹ رہا ہے اور کافر ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے، تم کافر ہو اور بس ہم مومن ہیں۔ یہ کام نہ کیجئے، یہ شاعروں کا کام نہیں ہے۔ شاعر کا کام ہے نور ولایت کو عام کرنا، محبت اور مودت کے درس کو عام کرنا، لوگوں کو دلوں کو نہ توڑیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب یاد رکھیے گا، یہ سب مسئلے اساسی ہیں، بنیادی ہیں۔ کہیں شاعری سے نفرت انگیز بات آگے نہ بڑھے، ذاکری میں نفرت انگیز بات نہ بڑھے۔ اگر آپ یہ کہتے رہیں صرف کہ دشمنان آل محمد سے ہم بیزار ہیں، تو ساری دنیا آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن یہ کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، یہ کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ جب یہاں پر کلام پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے جا رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا یہ بات کہ کس طریقے سے انہوں نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا قصیدہ پڑھا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت اور عصمت کا قصیدہ پڑھا۔ یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا اور عرض کروں گا کہ ہمیشہ یہ اتحاد کا سلسلہ باقی رکھیں، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ گم کردہ راہوں کو باب علم و عصمت پر لانا بھی ثواب ہے۔ در پہ ایسے بیٹھنا کہ دوسروں کو در سے دور کرتے رہیں، یہ ثواب نہیں ہے۔ ہم غلامان آل محمد ہیں، ہم غلامان آل محمد ہیں، ہم کنیزان آل محمد ہیں۔ ہمیں دنیا کو ان کے دروازے پر لے کے آنا ہے، ان کے دروازے سے کسی کو دھتکارنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ سب عملی باتیں ہیں، بہت دو چار کی طرح عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب دو چار کی طرح عرض کرنے کا موقع ہے، ضرورت پیش آ گئی۔ بہت سے لوگ اشاروں کنایوں میں، ادبی پیرائے میں، سربستہ انداز میں سمجھ نہیں پاتے، تو پھر بات کھول کے عرض کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مرکز مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ بارگاہ بطول وہ ہے
کہ آپ اس بارگاہ میں لوگوں کو لے کے آئیں گے اور یہاں سے علم تقسیم کریں گے، مودت تقسیم کریں گے، محبت تقسیم کریں گے، قرآن تقسیم کریں گے، اور قرآن جہاں ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اہل بیت جہاں ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ اعلان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں وہ ایک جملہ عرض کر دوں جو ایک عالم اہل سنت کا عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مریم افضل ہیں آپ کی نظر میں یا زہرا؟ شیعہ کا جواب نہیں بتا رہا ہوں، سنی کا جواب بتا رہا ہوں کہ مریم آپ کی نظر میں افضل ہیں یا زہرا؟ کہا جی زہرا افضل ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ حضور نے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے اور میں اپنے حضور کے کسی جز پر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ میں اپنے مصطفیٰ کے کسی جز پر بھی کسی اور کو فضیلت نہیں دے سکتا۔ تو جو بامعرفت ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ کا جواب نہیں ہے، ایک اہل سنت عالم و عارف کا جواب ہے، عرض کر رہا ہوں۔ تو دروازے سب کے لیے کھلے رکھیے اور کوشش کیجئے کہ ہم درس معرفت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن ہماری معرفت کا سبق قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے اور احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ بس اب ایک جملہ، آپ سب اہل عشق ہیں، اہل مودت ہیں، اہل محبت ہیں، ایک جملے میں منقلب ہو جائیں گے۔ چند فقرے عرض کروں گا، گریہ کیجئے، تعزیت پیش کیجئے، پیغمبر کو تعزیت پیش کیجئے، مولا امیر المومنین کو تعزیت پیش کیجئے، اپنے وقت کے امام حضرت صاحب الزمان کو تعزیت پیش کیجئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں حضور کو۔ اذیت کے تعلق سے خود صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے پیغمبر کی، جس میں آپ نے فرمایا ہے ما اوذی نبی فی اللہ کما اوذیت، یا ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت۔ اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں۔ اللہ کی راہ میں کسی پیغمبر کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے۔ تو وہ جو اذیتیں ہیں اس میں وہ اذیتیں بھی شامل ہیں جو بی بی کی ذات گرامی پر وارد ہوئی ہیں یا ذریت پیغمبر پہ وارد ہوئی۔ آپ تصور کیجئے کہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بعض روایتوں میں 6 مہینے، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ اور کچھ اس سے کم ہے، بہرحال کم و بیش 6 مہینے تک حضور صبح کی نماز سے پہلے روزانہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے، در بی بی زہرا پر آتے تھے، دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے تھے اور بلند آواز سے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت۔ آپ 6 مہینے تک مسلسل جس دروازے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوں، حضور کا جیسے ہی وصال ہوا اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا اندازہ کر لیجیے۔ یہ وہ مصائب ہیں جسے چھپایا نہیں جا سکتا، یہ وہ حوادث ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے۔ بہت سے لوگ تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور یہ صحاح ستہ ہیں، ان کے مصنفین میں سے 4 ائمہ حدیث کے استاد ہیں اور خود اپنے وقت کے امام ہیں۔ امام ابو بکر ابن شیبہ صاحب کتاب المصنف، انہوں نے
صحیح سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے بعد جو انقلابات آئے ہیں ان انقلابات کو برپا کرنے والی ایک شخصیت داخل ہوئی بی بی زہرا کے گھر میں، اور بی بی سے براہ راست مخاطب کر کے خطاب کر کے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں رسول سے، آپ کے باپ سے بہت محبت تھی اور آپ سے بھی بہت محبت ہے، لیکن یہ محبت رکاوٹ نہیں بنے گی، ہمارے سیاسی مقاصد میں رکاوٹ نہیں بنے گی، ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ ان لوگوں کے اوپر جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ صحیح السند حدیث ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوا ہو واقعہ، حالانکہ بہت سے واقعات ہوئے، کچھ بھی نہ ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، یہ ایک جملہ قیامت تک ہمارے ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ کافی ہے۔ کس سے خطاب ہے؟ کس انداز کا خطاب ہے؟ کوئی ان کی براءت کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے دامن کو کے پر لگے ہوئے داغ کو دھو سکتا ہے؟ جن کے دامن پر کسی اور کا لہو نہیں، فاطمہ کا لہو، اور فاطمہ کے شکم مبارک میں جو ایک بچہ پروان چڑھ رہا تھا، محسن۔ خواتین سن رہی ہیں، وہ اس درد و الم کو اور زیادہ محسوس کر سکتی ہیں۔ کسی بیوی کے کوکھ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہو اور اس کے شکم پر اس طرح سے ضرب لگائی جائے، اس طرح ضربت لگائی جائے کہ ماں کے شکم سے بچہ ساقط ہو جائے، بچہ سقط ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، اس غم اور الم کو بیوی کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کوئی خاتون کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ سب مصائب بیوی پر گزرے، اور مصائب کے ساتھ ساتھ آپ جس پر گریہ فرمائیں گے، مصائب پڑھ رہے ہیں مگر بیوی کے صبر کا عالم یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا کرب و درد اور الم کیا بیان کرے گی، اپنے شوہر تک سے بیان نہیں کیا، امیر المومنین سے بیان نہیں کیا کہ میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی غم آل محمد میں خشک نہ فرمائے، یہ آنکھیں دی ہیں تو ہمیشہ اشک بار رہیں۔ میں بس 2 جملے عرض کروں گا، اس کے بعد آپ ماتم کر کے حق ادا کیجیے گا عزاداری کا۔ 2 جملے، بس 2 جملے، وقت تمام ہو گیا اور میری ہمت بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ مصائب پڑھے نہیں جاتے۔ دیکھیے مصائب پڑھنے سے پہلے انسان سوچتا ہے، اور یہ دل اور دماغ معلوم ہوتا ہے پاش پاش ہو جائے گا۔ کیا مصیبتیں بیوی پہ پڑی، کیا مصیبتیں پڑی۔ ایک تو مشہور شعر ہے، آپ سنتے رہے، خود اس شعر میں کیسی تاثیر ہے، جو بیوی نے فرمایا ہے، صبت علی مصائب لو صبت علی الایام صرن لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد ہم پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو وہ شب تاریک سے بدل جاتی۔ اللہ اکبر، کیا مصیبتیں، کیا مصیبتیں۔ اور اس مصیبت کی تاثیر دیکھیے، یہ شبیں، یہ ایام بی بی کی رحلت کے مصائب بیان کرنے کے ہیں۔ ایک واقعہ سن سکیں گے آپ؟ اس کائنات کا سب سے بڑا صابر کون ہے؟ علی۔ اس کائنات کا سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ علی۔ کتنی بڑی مصیبت ہوگی جس مصیبت کو سن کے علی چیخ مار کے رونا شروع، علی بلند آواز سے روئیں، کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، دیکھیے میں نے بلا سبب عمامہ نہیں اتارا ہے اپنے سر سے۔ بی بی کی رحلت کا غم اور علم وہ غم و علم ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں قبر پیغمبر کے نزدیک امیر المومنین تشریف فرما تھے،
اور جب انہیں آ کے بتایا ہے اسماء بنت عمیس نے کہ بی بی زہرا اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو امیر المومنین نے بلند آواز سے گریہ کیا اور غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی بلند آواز سے گریہ کر، علی غش کھا کے زمین پہ گر جائیں، کتنی عظیم مصیبت ہوگی۔ اور قبر میں مصطفیٰ کس کرب سے گزر رہے ہوں۔ زمین تا آسمان سوگوار تھا بی بی کی رحلت پر، زمین تا آسمان خلق خدا، ملائکہ، فرشتے، روحانیون، عرفاء، اہل ایمان سوگوار تھے بی بی کے گزر جانے پر۔ اور مولا علی نے تو فرمایا تھا اما حزنی فسرمد، ارے میرا حزن تو وہ ہے کہ جو اب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سرمدی حزن ہے، یہ سرمدی حزن ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی بی بی زہرا کے رحلت کے سوگ میں آج بھی علی سوگوار ہیں، اور جب علی سوگوار ہوں تو کون ہے جو فرح اور مسرت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے؟ علی سوگوار ہیں، حسنین سوگوار ہیں۔ بس آخری ایک جملہ بھی سنا دوں جو میں نے براہ راست اپنے شیخ حدیث، اپنے استاد عظیم الشان استاد سے سنی۔ انہوں نے بطور خاص بٹھا کے ایک دن کہا یہ روایت سنو اور جا کے ممبر پہ پڑھنا۔ کہ جب بی بی کی رحلت ہو گئی تو گھر میں گریہ ہو رہا تھا، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو سب خاموش ہو گئے، حسین بھی خاموش ہو گئے، جبکہ حسین چھوٹے بھائی تھے۔ زینب بھی خاموش ہو گئی، کلثوم بھی خاموش ہیں، سب خاموش تھے، مگر مولا امام حسن گریہ کیے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، بلک بلک کے رو رہے تھے۔ امام حسین نے بھائی کو پکڑا، کہا بھیا میں چھوٹا ہوں، میں خاموش ہو گیا، آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ کہا ہاں حسین تم چھوٹے ہو اس لیے تم کو ساتھ نہیں لے گئی تھی تم نے میری مادر گرامی کی وہ تذلیل و توہین نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی۔ مادر گرامی کی جو مصیبت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تم نے نہیں دیکھی، اس لیے میں صبر نہیں کر پا رہا ہوں۔ تم چھوٹے تھے حسین، تمہیں گھر میں چھوڑ کے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔